بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ محترم سامعین، اب لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ و اور من جو لم یستطع نہ رکھ سکے منکم تم میں سے قولاً طاقت ان اس بات کی کہ ینکح وہ نکاح کر لے المحصناتی آزاد عورتوں سے المؤمناتی مومن عورتوں سے تو من سے ما وہ جو ملکت مالک ہے ایمانکم ایمان دائیں ہاتھ کم تمہارے دائیں ہاتھ من یعنی من کا معنی ہے یہاں پہ یعنی فتیات باندیاں کم تمہاری المؤمناتی ایمان والی و اور اللہ تعالی اعلم خوب جاننے والے ہیں بِایمانکم ایمان کم تمہارے ایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم تم میں سے بعض من سے بعضن بعض سے من بعضن بعض سے ہے لہذا انکحو تم نکاح کر لو ہن ان سے یعنی باندیوں سے بی ساتھ اذنی اجازت اہل کے معنی ہے والا یا اہل کے معنی ہے مالک ہن ان کے یعنی ان باندیوں کے مالک کی اجازت کے ساتھ و اور آتو دے دو ہن ان کو اجور عوض ہن ان کا ان باندیوں کا عوض بالمعروفی دستور کے مطابق قانون کے مطابق محصنات پاک دامنی حاصل کرنے والی غیر نہ ہو مصافحات شہوت پوری کرنے والی و اور لا نہ ہو متخذات چپکے سے لینے والی متخذات چپکے سے بنانے والی اخدان دوست فَإِذَا پھر جب احسن وہ نکاح والی ہو جائیں پھر ان اگر اتینا وہ کر لے
बिफाहिशतिन बेहयाई का काम, फ़ा तो आला पर, हिन्ना इन पर, अलैहिन्ना इन पर, निस्फु आधा होगा, माँ वो, आला पर, अलमुहसनाती आज़ाद औरतों पर, मिन यानी अल-अज़ाब अज़ाब सज़ा, ज़ालिका ये, ली के लिए, मन वो शख्स जो खशिया डरे, अलअनता गुनाह से, ज़िना से, मिनकुम तुम में से, व और अन ये के तस्बिरु तुम सब्र कर लो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाले हैं, रहीमुन बहुत मेहरबान है। बामुहावरा तर्जुमा यूँ होगा, और तुम में से जो लोग इस बात की ताकत न रखते हों कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सकें, तो वो इन मुसलमान कनीज़ों में से किसी से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मिल्कियत में हों, और अल्लाह को तुम्हारे ईमान की पूरी हालत खूब मालूम है, तुम सब आपस में एक जैसे हो, लिहाजा इन कनीज़ों से उनके मालिकों की इजाज़त से निकाह कर लो और इनको कायदे के मुताबिक इनके महर अदा करो, बशर्ते कि इनसे निकाह का रिश्ता कायम करके इन्हें पाकदामन बनाया जाए, न वो सिर्फ़ शहवत पूरी करने के लिए कोई नाजायज़ काम करे और न खुफिया तौर पर नाजायज़ आशनाइयाँ पैदा करें। फिर जब वो निकाह की हिफाजत में आ जाएं और उसके बाद किसी बड़ी बेहयाई यानी ज़िना का इर्तिकाब करें तो इन पर उस सज़ा से आधी सज़ा वाजिब होगी जो गैर शादीशुदा आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सब यानी कनीज़ों से निकाह करना तुम में से उन लोगों के लिए है जिनको निकाह न करने की सूरत में गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र ही किए रहो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास दो हुक्म ज़िक्र किए हैं, एक ये कि बांदियों से निकाह करना, और दूसरा ग़ुलाम बांदियों में से जो ज़िना कर ले तो उनकी हद वो क्या होगी, उनकी सज़ा क्या होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन, तुम में से जो ताकत न रखे, अय्यन के हल मुहसनातिल मुमिनात, आज़ाद मोमिन औरतों के साथ निकाह करने की, तो फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, तो जो तुम्हारी शरई बांदियाँ हैं, मोमिन बांदियाँ हैं, उनके साथ निकाह कर सकते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि असल तो ये है कि आज़ाद मोमिन औरतों से निकाह किया जाए। अगर किसी की इतनी इस्तिआदाद न हो तो वो बांदियों से भी निकाह कर सकते हैं, चूँकि बांदियों का महर वो कम होता है आज़ाद की बनिस्बत, और उसका नान नफ़क़ा भी वाजिब नहीं होता शोहर के ज़िम्मे, तो बांदियों के साथ निकाह करने में फिर सहूलत है। लेकिन अगर कोई आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत रखता है, इसके बावजूद बांदियों से निकाह करना शरई तौर पर यह मकरूह है। वल्लाहु आलम बिईमानिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को खूब जानते हैं। बाज़ुकुम मिन बाज़, अब चूँकि तुम बांदियों से निकाह करने जा रहे हो, अब है तो वो भी इंसान बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो इसलिए अजनबियत महसूस नहीं होनी चाहिए। इंसान होने के नाते, मोमिन होने के नाते उनके साथ बर्ताव भी बराबर रखना चाहिए। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम में से बाज़ में से हैं, यानी तुम दोनों एक ही जैसे हो, लिहाजा वो अगरचे बांदी है लेकिन जब बीवी बन गई तो अब इनके साथ बीवी जैसा सलूक करना पड़ेगा। आगे फरमाए फ़नकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, लिहाजा तुम इन बांदियों के साथ निकाह कर लो, लेकिन निकाह के लिए शर्त यह है कि उनके मालिक से इजाज़त लेकर।
جو ان کے مالک ہیں، جن کی ملکیت میں یہ باندیاں ہیں، یعنی ان کے آقا، تو ان کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور نکاح کے بعد چونکہ مہر واجب ہو جاتا ہے، تو جیسے کہ آزاد عورت کا مہر دینا یہ بھی ضروری ہے، تو اسی طرح ان باندیوں کا مہر دینا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان باندیوں کا مہر وہ قانون کے مطابق ان کے حوالے کر دو۔ آگے نکاح کی شرائط میں سے، مقاصد میں سے مقصد کی طرف پھر آگے متوجہ کیا، محصنات کہ باندیوں سے نکاح کرنے کی حالت میں وہ باندیاں نکاح سے اپنی پاک دامنی چاہتی ہو، غیر مصافحات، وہ صرف شہوت نہ پوری کرتی ہو، اور اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ زنا کے اندر بھی مبتلا نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور چپکے سے یاریاں لگانے والی بھی نہ ہو، دوست بنانے والی بھی نہ ہو، یعنی نہ کھلم کھلا زنا کے اندر وہ مبتلا ہو باندیاں، اور نہ ہی چپکے سے غیر اجنبی مردوں کے ساتھ دوستیاں لگانے والی ہو۔ آگے فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ محفوظ ہو جائے نکاح کے ذریعے سے، یعنی نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر ان سے بے حیائی کا کام ہو جائے، زنا ثابت ہو جائے ان کے خلاف، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے جن سے زنا ثابت ہو جائے، ان کی آدھی سزا وہ ان کو لگے گی۔ یعنی آزاد عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے، غیر محسن ہے، تو ایسی صورت میں ان کو 100 کوڑے لگتے ہیں، تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر آزاد عورت وہ شادی شدہ ہے، محسن ہے، تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جاتا ہے، تو اس عذاب کو تو ادا نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں ان باندیوں کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتے ہو کہ ہم سے زنا ہو جائے گا، تو اس سے بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ مکروہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کر لینا بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور باندیوں سے بھی تم نکاح نہ کرو، بلکہ تم صبر کرو اور اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ختم کر سکتے ہیں، تو روزے کثرت کے ساتھ رکھنے چاہیے، تو انسان زنا سے محفوظ ہو جائے گا، تو یہ صورت اس کے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی خوب بخشنے والے ہیں۔ یعنی باندی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، تو اس لیے اگر کوئی زنا سے بچنے کی غرض سے باندی سے بھی نکاح کر لے، تو یہ جو کراہت کی صورت ہے، مکروہ ہونے کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیں گے۔ رحیم، اللہ جل شانہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو مرد آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس کے لیے باندی سے بھی آقا کی اجازت لے کر نکاح کرنا یہ جائز ہے، لیکن آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا یہ مکروہ ہے۔ دوسرا حکم یہ بیان ہوا کہ باندی کا نکاح اگر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان سے زنا ثابت ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کی آدھی سزا اس کو ملے گی، یعنی اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے لگیں گے تو اس کو 50 لگیں گے۔ البتہ اگر جس صورت میں آزاد عورت کو رجم کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں باندی کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع.